السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم توفیقی الا باللہ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا عملا متقبلا آمین الہی آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو ایک ایک دو کھجور یا ایک دو روپے یا 2 لقمے کے لیے در در پر جا کر سوال کرے۔ مسکین تو وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے، مسکین وہ ہے جو سوال سے بچتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، لا یسألون الناس الحافا کا حوالہ پیش فرمایا جو صحیح بخاری میں ہے۔ اسی لیے پیشہ ور گداگروں کی بجائے مہاجرین، دین کے طلباء، علماء اور سفید پوش ضرورت مندوں کا پتہ چلا کر ان کی امداد کرنی چاہیے جو سوال کرنے سے گریز کرتے ہیں، کیونکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانا انسان کی عزت نفس اور خودداری کے خلاف ہے۔ آج کل صدقات کی بات ہو رہی ہے، آج کی جو آیت آئے گی وہ بھی صدقات کے بارے میں ہے۔ تو آپ صدقہ جب دیں تو ایسے سفید پوش لوگوں کو دیں جو آپ جن کو جانتے ہوں۔ بارک اللہ فی۔ آج کی تجوید اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 273۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ بارک اللہ فی۔ ہم یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں۔ آج کی آیتیں بڑی ہیں اور بہت میننگ فل ہیں۔ ہم نے اسٹارٹ کیا تھا آیت نمبر 273 سے للفقراء، فقیروں کے لیے صدقات۔ فقیر وہ نہیں جو گداگر بھیک مانگتے ہیں، غریب۔ الذین احصروا فی سبیل اللہ، وہ جو گھیر لیے گئے اللہ کے راستے میں۔ کون؟ وہ جو مہاجرین آئے تھے۔ آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں کس کی طرف اشارہ ہے؟ جو علم سیکھنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے، وہ مہاجرین جو غریب تھے، فقر فاقہ میں رہتے تھے۔ اسی طرح ابو ہریرہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ حالانکہ اس کی 500 حدیثیں اس نے یاد کی لکھی ہیں، لیکن ایک دفعہ وہ بھوک کی وجہ سے بے ہوش بھی ہو گئے تھے، نہ مانگنے کی وجہ سے۔ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ غریب ہے یا بس تو اللہ نے یہاں کہا ہے کہ جو سفید پوش ہیں، جو مانگتے نہیں ہیں، للفقراء الذین احصروا فی سبیل، جو گھیر لیے گئے اللہ کے راستے میں، لا یستطیعون ضربا، نہیں وہ استطاعت رکھتے چلنے پھرنے کی، فی الارض، زمین میں، یعنی پڑھائی میں اتنے مہو ہیں کہ ان کو کھانا پینا کسی سے مانگنے کی ہوش ہی نہیں رہتا۔ یہ سب ہم الجاہل، سمجھتا ہے انہیں جاہل، نہ سمجھ، مالدار، اغنیا من التعفف، یعنی جو ہم جیسے جاہل ہیں وہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ امیر ہے غریب ہے، وہ سمجھتے یہ نہیں مانگتا تو شاہوکار ہوگا، تو اللہ نے ان کو جاہل کہا ہے۔ یا سب ہم الجاہل، نہیں سمجھتا انہیں جاہل، نہ سمجھ، مالدار، بچنے کی سوال، کیونکہ وہ سوال نہیں کرتے۔ تعرفہم بسیمہم، تم پہچان لوگے انہیں ان کے چہرے کی علامت سے کہ نہ خواہ کے ان کے کیا حال ہو گئے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں یہ فقیر گداگروں کی بجائے ایسے لوگوں کو ڈھونڈنا چاہیے جو سفید پوشی کی وجہ سے، عزت نفس کی وجہ سے ہم سے مانگتے نہیں۔ تعرفہم بسیمہم، تم پہچان لوگے انہیں ان کے چہرے کی علامت۔ لا یسألون الناس الحافا، نہیں وہ مانگتے لوگوں سے لپٹ کر، جیسے گدھا کر فقیر مانگتے ہیں، لپٹ کر مانگتے ہیں۔ تو ایسے الحاف کے معنی ہیں بالکل سوال نہ کرنا، کیونکہ ان کی پہلی صفت عفت بیان کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ سوال میں الحاج و زاری نہیں کرتے، جس چیز کی انہیں ضرورت نہیں ہے اسے لوگوں سے طلب نہیں کرتے۔ اس لیے کہ الحاف یہ ہے کہ ضرورت نہ ہونے کے باوجود بطور پیشہ ور لوگوں سے مانگنے سے مفہوم کی تائید ہے، یعنی جو الحاف کرتے نہیں کرتے،
الحف لپٹ کر جیسے فقیر کرتے ہیں، وما تنفقوا من وہ جو تم خرچ کرو گے، من خیر مال میں سے، فإن اللہ تو بے شک اللہ بھی علیم اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یعنی تم صدقات زکوٰۃ خیرات دینے میں جلدی نہیں کرو، لوگوں کو ڈھونڈو کون اصل میں حقدار ہے۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے زکوٰۃ خیرات صدقات دو، اس میں اپنا ٹائم خرچ کرو گے تو اس کا بھی اجر ہے۔ الذین ینفقون اموالہم وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، باللیل والنہار رات اور دن، سرًا وعلانیۃً چھپا کر اور اعلانیہ طور پر، فلہم اجرہم عند ربہم تو ان کے لیے اجر ان کا ثواب، اجر یعنی ثواب پاس ان کے رب کے ہے۔ اب جو بھی خرچ کرتے ہیں چھپا کے یا دیکھ کے صرف اللہ کی رضا کے لیے تو اس کا بھی اجر ہے، ان کا اجر اس کے رب کے پاس ہے۔ ولا خوف علیہم نہ ان کو کوئی خوف ہوگا ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ مال جمع کر کے ہم بے خوف ہو جائیں گے، لیکن مال جمع کر کے ہمیشہ خوف میں رہتا ہے، اس کے کھونے کا خوف رہتا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا ہے، جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ بے خوف ہوں گے، غمگین نہیں ہوں گے، ان پر غم کا سایہ نہیں آئے گی۔ ویسے بھی صدقہ ڈھال ہے، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، روکتا ہے۔ جو بلائیں ہمارے اوپر آنے والی ہوتی ہیں، جو حادثات ہمارے اوپر آنے والے ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اگر ہم صدقہ خیرات دیتے ہیں تو وہ ان کو روکتی ہے۔ الذین یاکلون الربا یہ بہت خاص آیت ہے، وہ جو کھاتے ہیں سود، لا یقوم نہیں وہ کھڑے ہوں گے۔ سود خوروں کی بات ہو رہی ہے، بینک میں پیسہ رکھنا بھی سود خور کا کام ہے، وہ سود ہے۔ لا یقومون الا کما یقوم الذی مگر جیسا کہ کھڑا ہوتا ہے، الذی یتخبطہ الشیطان وہ جو خود بھی خبتی بنا دیا گیا ہے شیطان نے اس سے چھو کر۔ یعنی قیامت کے دن جو سود خور ہے اس طرح کھڑا ہوگا جیسے وہ مجنوں ہوتا ہے نا، وہ جیسے گرتا ہے، یعنی سود کھا کھا کے، سود گزار کر کے، تو اس کا ایسا حال ہوگا قیامت کے دن۔ نبی پاک کو یہ دکھایا گیا تھا معراج کی رات کو، من المس ذالک بانہم یہ بے وجہ اس کے کہ قالو انما البیع وہ کہتے ہیں بے شک تجارت مثل الربا مانند ہے سود کے۔ یعنی یہ حال کس کا ہوگا، وہ جو کہتے ہیں کہ تجارت سود میں ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ لوگ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ حلال کی کمائی ہے، بھلی کوئی بھی بینک ہو یہ تجارت مانند سود کے ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ حالانکہ حلال کیا اللہ نے تجارت کو، اللہ وَحَرَمَ الرِّبَا اس نے حرام کیا سود کو۔ اللہ کہتا ہے تجارت کرو، تجارت میں مال بڑھے گا، اللہ پہ توکل کر کے دیکھو، جب دینے والے زیادہ ہوں گے تو لینے والے ہوں گے ہی نہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، کرتے رہو، اس کے آخرت میں بے شمار فائدے ہیں۔ بازار تمہیں نظر نہیں آئیں گے، بازار بھی ہیں دنیا میں۔ اور یہ بھی بات ہے کہ کسی معاشرے میں اگر صدقات کا رواج نہیں تو اس کے میں سود کا رواج ہے۔ ہر وہ قرض جو نفع کھینچ لائے وہ سود ہے، سود کبیرہ گناہ ہے۔ اور سود کے گناہ کے بارے میں بتاؤں تو میں حیران ہو گئی، 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے سود کھانے والا، 36 دفعہ زنا کرنے کے برابر ہے سود کھانے والا۔ استغفر اللہ۔ تو ہمیں سود سے ہر حال میں بچنا ہے، بھلے یہ ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ حالانکہ حلال کیا اللہ نے تجارت کو، وَحَرَمَ الرِّبَا اس نے حرام کیا سود کو۔ فَمَنْ جَاءَهُ تو جو کوئی آ جائے اس کے پاس، مَوْعِظَةً کوئی نصیحت، مِن ربہ
اس کے رب کی طرف سے، یعنی یہاں اللہ کی طرف سے اگر سود کھانے سے روکنے کے لیے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی نصیحت آئی ہے تو اس پر عمل کرو، سوچو سمجھو پڑھو کہ میں جو سود کھا رہی ہوں بینک کی طرف سے یا کسی تجارت میں، تو اس میں اس کی اصلاح کرو۔ کیا ہے؟ فمن جا موعظۃ، تو جو کوئی آ جائے اس پر کوئی نصیحت من رب کی طرف، فانتہا، پھر وہ باز آ جائے۔ اب تم پہلے سود کھاتے رہے ہو، اگر نصیحت سنی، کوئی ایسا احکام سنا تو اب باز آ جاؤ، فانتہا، پھر وہ باز آ جائے، فلہ ما سلف، تو اس کے لیے جو پہلے ہو چکا۔ اب پہلے وہ سود کھاتا رہا ہے، اب اس نے اللہ کا احکام سنا، اب اگر وہ توبہ کرے گا، پچھلی اصلاح کرے گا تو اس کے لیے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور معاملہ اس کا ہے طرف اللہ کے۔ اب یہ توبہ کر کے معاملہ اللہ کی طرف کرے، اللہ غفور رحیم معاف کرے گا۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی لوٹ آئے، جو مانا دوبارہ سود کھائے گا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو یہی لوگ ہیں ساتھی آگ کے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو ہمیں یہاں سود کے بارے میں بہت اہم آیت ملی ہے۔ سود کسی بھی حالت میں حلال نہیں ہے، تو ہمیں تجارت کرنی چاہیے۔ تجارت میں مال بڑھتا ہے، وہ حلال ہوتا ہے، اس میں فائدے بھی ہیں۔ بارک اللہ فی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔